ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم اپنی تاریخ کے ایک انتہائی برے کرائسس میں سے گزر رہے ہیں، اور اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں، دنیا کی عظیم اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ صرف وہ لوگ کہ جو انسانیت کے ساتھ کھیل کر اپنا کوئی ایجنڈا رکھتے ہیں یا جان بوجھ کر نو انسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے سوا ہر شخص پریشان ہے۔ ایک وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور پوری دنیا معاشی اعتبار سے بہرحال کرائسس میں مبتلا ہے۔ جب دنیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ افراد بھی پریشان ہیں اور حکومتیں بھی پریشان ہیں۔ میں آج ابھی بازار گیا تھا سبزی گوشت لینے کے لیے، تو گوشت کی دکان پر ایک گاہک نے گوشت والے قصائی سے کہا کہ اس دفعہ عید بڑی کمزور گزرے گی۔ اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ پہلے سے بہتر گزرے گی۔ وہ کہنے لگا کہ پچھلے سال بھی خیال تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، قربانی بہت کم ہوگی لیکن پہلے سے زیادہ ہوئی تھی، اور اس دفعہ بھی اس نے کہا کہ جی جو غریب آدمی ہے، دہاڑی دار ہے، وہ تو کمزور ہوا ہے، لیکن جن کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس بہت پیسے ہیں اور پہلے سے زیادہ قربانی ہوگی۔ بہرحال یہ اس کی اسیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کی اسیسمنٹ ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بینکاری کا نظام، اس سے کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ پھر وہ جو سیدھے سیدھے بینک ہیں ان کی بات ہو یا جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی بینکس ہی ہیں جو غریبوں کو سود پر پیسے دیتے ہیں اور پھر سود کھاتے ہیں۔
عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ قسم کا کاروبار ہے. لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, وہ ایک مکان بنا کر کرائے پہ دیتا ہے اور 20,000 روپیہ ماہانہ کرایہ حاصل کرتا ہے. دوسرا شخص جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ کسی بینک میں رکھ دیتا ہے اور وہاں سے وہ ہر مہینے نفع کماتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اول تو یہ دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سامنے اس کی وضاحت میں جاؤں, اور نہ ہی میں کوئی اکنامکس کا ایکسپرٹ ہوں کہ میں ٹیکنیکلی آپ کے سامنے ڈسکرائب کر چکوں. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نو میٹر ہاؤ سملر آر دے, فرق کیا ہے, ایک حلال ہے ایک حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الربا 70 جزءا, سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرها ان ينكح الرجل امه, ان میں سے سب سے ہلکا بھی ایسا سمجھو کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. ماں تو خیر بڑی چیز ہے, آپ ذرا اس کو 70 گنا سے ایک پہ لے کے آئیں. وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے جس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, اس کی ایک جوان بہن بھی ہے, یہ خود بھی کنوارا ہے اور اس کی بہن بھی کنواری ہے. تو وہ بیک وقت اپنے لیے بھی کوئی میچ ڈھونڈ رہا ہوگا, کوئی رشتہ ڈھونڈ رہا ہوگا, اور اپنی بہن کے لیے بھی کوئی رشتہ ڈھونڈ رہا ہوگا. بہت سی پروپوزل آئیں, کوئی اس کو پسند نہیں آئے اور کسی کو یہ پسند نہیں آئے. شادی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ مسلمان نوجوان ہے, لیکن میں بیچ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ گھر بسانے کے لیے. اور آج شادی کے لیے جو ہمارے کرائیٹیریا ہیں ان میں ایک کرائیٹیریا جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہم کف, ہم پلہ برابر کے. اب اس کو کئی زاویوں سے لیا جاتا ہے. پرانا جو ہم کف ہے وہ ہم ذات ہے. ارائی ہے تو اس کا رشتہ ارائی سے ہو, راجپوت ہے تو راجپوت سے ہو, جاٹ ہے تو جاٹ سے ہو, ڈوگر ہے تو ڈوگر سے ہو, گجر ہے تو گجر سے ہو. اب زمانہ آ گیا پیسے کا. شہریوں میں ذات پات سے بھی زیادہ پیسہ. کھاتا پیتا خاندان ہے تو کھاتے پیتے خاندان میں رشتہ ڈھونڈے گا. مڈل کلاس ہے تو مڈل کلاس میں ڈھونڈے گی, اور غریب آدمی ہے تو وہ اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے رشتہ ڈھونڈے گا. پھر آج کے دور میں انڈرسٹینڈنگ, یہ ساری جو بدماشیاں ہیں, ڈیٹنگ ہے, پھر سوشل میڈیا پر کانٹیکٹ ہے. مقصد کیا بیان کیا جاتا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. اب آئیے واپس اصل پروپوزل کی طرف کہ وہ مسلمان نوجوان, یعنی 10 پروپوزلز آئیں اور پھر بیل منڈے نہیں چڑھی, یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں؟ حالانکہ جہاں تک انڈرسٹینڈنگ کا تعلق ہے, ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر. انہیں 25 سال ایک ہی گھر میں گزارے ہیں, ایسا بھی کوئی دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے؟ پھر کیا وہ ہم کف نہیں ہے؟ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں, ہم کف میں. فائنینشلی بھی ہم کف ہیں, سماجی اور ذات پات کے اعتبار سے بھی ہم کف ہیں. فرق کیا ہے پھر؟ صرف ایک ہی فرق ہے, یعنی آپ ایک عام عورت میں اور بیوی میں کوئی فرق نکال سکتے ہیں؟ بہن اور بیوی میں کوئی فرق نکال سکتے ہیں؟ عمریں بھی ایک جیسی ہوں گی, ان کی فزیولوجی, ان کی کیمسٹری, ان کی فزیولوجی, ان کی انیٹمی ایک جیسی ہوگی, جسم کی ساخت بھی ایک جیسی,
جسم کے سارے فنکشنز بھی ایک جیسے، سارے ان کے ریئیکشنز ہارمونز بھی ایک جیسے؟ کیا فرق ہے؟ صرف ایک فرق ہے کہ بہن حرام ہے۔ چوتھے پارے کی آخری آیت، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت الی آخر الآیہ، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، رضائی بہنیں۔ طویل آیت ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا اور کاروبار کو جائز کر دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر اس کے حواس کھو دیے ہوں، یعنی پاگل ہوئے ہیں۔ ساہوکار جو ہے وہ پاگل ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح بس مجھے سود جو ہے وہ ملتا رہے۔ ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ ابھی بجٹ منظور نہیں ہوا، آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے بجٹ کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملی، پڑھنے کو ملی۔ ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ قرضوں کی واپسی نہیں، سود کی ادائیگی میں جاتا ہے، سود کی ادائیگی میں۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ مالیاتی ادارے جو پاکستان کی حکومت کو سود دے رہے ہیں، وہ جو قرض دے رہے ہیں وہ قرض دینا بند کر دیں، اس لیے کہ اگر عمران خان کی حکومت آئے گی تو آپ وہ قرض واپس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب انسان حکومت میں آتا ہے تو اس کو پھر دن میں تارے نظر آتے ہیں کہ آسان نہیں ہے۔ بالکل صاف جو ہے وہ خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کنونس نہیں ہیں یہ کرونا کے بارے میں کہ یہ واقعی کوئی شے ہے، اور واقعی اس کے بارے میں سب کچھ جو ہے وہ جیسے انٹرنیشنل ادارے، اقوام متحدہ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ جو لاک ڈاؤن کرنے کا کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب اس کے حق میں نہیں ہے، صاف نظر آ رہا ہے خبروں سے۔ ہمارے بعض وزراء جو ہیں ان کے اپنے، وہ اس کے بہت زیادہ شک میں ہیں، صوبائی حکومتیں خاص طور پر سندھ کی حکومت بہت زیادہ حق میں ہے، اپوزیشن جو ہے اس کے حق میں ہے، لیکن وہ اس کے حق میں نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ جمہوری حکومت میں وزیر اعظم نہیں کرتا، یا تو پارلیمنٹ کی اکثریت کرتی ہے یا کابینہ کی اکثریت کرتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے۔ اور جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہے، اگر آپ کی نظر اس پر پڑی ہو تو چونکا دینے والے اعداد و شمار ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں، خاص طور پر پچھلے 2 سالوں میں، زیادہ تر قرضے جو ہیں وہ اندرونی ہیں، یعنی ہمارے اپنے ساہوکار، ہمارے اپنے بینکس، ہمارے اپنے مالیاتی ادارے، وہ پاکستانی حکومت کو، اور حکومت کیا چیز ہوتی ہے، اپنے ہی عوام سے سود جو ہے وہ نچوڑ رہے ہیں، ان سے سود کھا رہے ہیں۔ تو گویا اس وقت ہماری کیفیت جو ہے وہ اپنوں کے ہاتھوں ہلاک کرنے کی ہے۔ بہرحال کسی ملک کو سروائیو کرنے کے لیے، بہرحال دنیا کی اقوام متحدہ کی سینکشن سے بچنے کے لیے، تو بہرحال کسی نہ کسی حد تک اقوام متحدہ کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے۔ اور وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ گل شرماوے تے گل کھاوے تے اک شرماوے،
کہ ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں, ہم ان کے سامنے بول نہیں سکتے. لیکن جیسے خان صاحب نے کہا تھا کنٹینر پر کھڑے ہو کے ہم انکار کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو, ہماری حکومت کو فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے کم سے کم سود جو ہے وہ دینے سے انکار کر دینا چاہیے. یہ مالیاتی ادارے خاص طور پر جو ہمارے بینکس ہیں, یہ ہمارے عوام کے لیے بڑے دھوکے کا باعث ہے. بینک کو سمجھیے کہ بینک کیا ہے. بینک چلتا کس سے ہے, بینک کو کون چلاتا ہے, بینک کو کون فائنانس کرتا ہے, پہلے تو یہ سمجھ لیں. بینک کو غریب آدمی اور ملازم آدمی, درمیانے درجے کا آدمی جو وہ فائنانس کرتا ہے. بینکوں میں پیسہ کس کا ہوتا ہے, یا غریب آدمی کا, یا ملازم آدمی کا, یا مڈل کلاس کے آدمی کا, جس کو بینک سے قرضہ نہیں ملتا. اگر کبھی لینا پڑ جائے تو اس کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ چلو رہنے دو. اور پھر دن بدن جو قوانین کے ذریعے, انٹرنیشنل قوانین اور جو ملکی قوانین ہیں, جو ظاہر ہے انٹرنیشنل قوانین کی روشنی میں بنتے ہیں, ان کے مطابق بینکوں کو زیادہ سے زیادہ انوالو کیا جاتا ہے. اب کوئی بھی رجسٹرڈ آرگنائزیشن, سرکاری تو سرکاری ہے, پرائیویٹ رجسٹرڈ آرگنائزیشن, اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو کیش تنخواہ دے. یعنی کہنے کو تو بظاہر کیا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو وسیع کرنا مقصود ہے, کہ معلوم ہو کہ کوئی شخص کتنی تنخواہ لے رہا ہے, اس کے مطابق اس کا ٹیکس کاٹا جا سکے. لیکن یاد رکھیے گا اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے, کہ جب ایک 12,000 15,000 تنخواہ لینے والا بھی, اس کی تنخواہ بینک میں جائے گی, اس کو کیش نہیں ملے گی, اور وہ ضرورت کے مطابق وہ اے ٹی ایم سے جا کے پیسے نکلواتا رہے گا, تو مہینہ بھر اس کا اصل پیسہ جو ہے وہ بینک کے پاس رہے گا. اور پھر وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرے گا کہ جی میں نے مکان بنانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. اس کے لیے وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچت کرے گا, وہ بچت بھی بینک میں جمع ہوگی. اب بینک اس کو کیا دے گا, بینک اس کو دھوکہ دے گا کہ دیکھو تم نے 1,000 روپے جمع کرائے تھے, سال کے بعد تمہارے ہم نے 1,100 کر دیے ہیں. لیکن وہ 1,000 روپے لے کر اگر وہ بازار میں جاتا ہے تو وہ چیز کہ جو پچھلے سال وہ 900 روپے میں خرید سکتا تھا, اب اسے 1,000 میں بھی نہیں ملے گی. ان کے مقابلے میں, یعنی غریب آدمیوں کے مقابلے میں جن کا اصل پیسہ ہے, یعنی ہر سال جس نے بھی پیسے جمع کیے ہیں بینک میں رکھے ہیں, یا ویسے اس نے جمع کیے ہیں اور کوئی چیز نہیں بنائی اس سے, اس کے پیسے کی قیمت گر رہی ہے, گر رہی ہے, گر رہی ہے, گر رہی ہے. یعنی آن ایوریج تنخواہیں تو ملازم آدمی کی 10% بڑھائی جاتی ہیں ہر سال, لیکن جو پیسے کی ویلیو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ گر رہی ہوتی ہے. تو بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے, اور امیر جو اس بینک سے قرضہ لے کر کوئی ایسٹ بناتا ہے اس کا وہ پیسہ جو ہے وہ اپریشیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ پیسے کی قیمت گر گئی. اس نے بینک کو سود بھی ادا کیا, اس کے باوجود اس نے کمائی کی, اس لیے کہ اس کا جو ایسٹ ہے وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے, اس کی ویلیو, اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر ہے کہ غریب ملک جو ہیں وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض لیتے ہیں, اور ہر سال
اربوں روپے کے اربوں کے حساب سے سود ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو غریب ملک ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان فائنینشیل اداروں کو سپورٹ کرنے والے جو بڑے ملک ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حرام چیزیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں مالی معاملات میں۔ کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی طور پر حرام ہیں، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، چیٹ کر کے کمائی کرنا، یہ تو حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ اب ذخیرہ اندوزی کی حرمت جو ہے اس کو نوٹ کیجئے گا کہ اس کی حرمت اخلاقی نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جی میرا مال ہے، میں چاہوں بیچوں چاہوں نہ بیچوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احتکر الطعام 40 یوما فقط بری من اللہ و بری اللہ منہ او کما قال۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے 40 دن تک کھانے کی چیزوں کا ذخیرہ کیا، اور ظاہر ہے ذخیرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو لوٹنے کے لیے، قیمت بڑھانے کے لیے، تو اللہ اس سے بری ذمہ ہے اور وہ اللہ سے بری ذمہ ہے، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کا دین بھی گیا اور اس کا ایمان بھی گیا۔ تو ہمارے دین میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان میں سب سے بڑی حرام چیز وہ سود ہے۔ باقی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، مثلا شرک ہے، اول روز سے گناہ ہے، بدکاری ہے، اول روز سے گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، اول روز سے گناہ ہے، مکی صورتوں میں آپ کو مل جائے گا۔ لیکن سود کی حرمت جو ہے یہ بالکل آخری دور میں آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص ماں کے ساتھ نکاح کرے، اور یہاں پر قرآن مجید میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آگے جا کر اسی رکوع میں فرمایا گیا ہے، یہاں فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آئی، فَانْتَهَا، وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ ہو چکا وہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا، وَمَنْ عَادَ، ہاں جو دہرائے گا پھر کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، یہ بڑی اہم بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، ان میں گروتھ پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَصِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اصل میں یہ سارا کا سارا معاملہ ان دونوں کو کیوں ملایا گیا ہے ایک ہی آیت کے اندر، صدقات کو اور سود کو؟ یہ مسئلہ ہے سرپلس کا، انسان کی ضروریات سے زائد جو بھی اس کے پاس ہے، قرآن مجید نے اس کا بہترین مصرف یہ بتایا کہ اسے اللہ کے راستے میں دے دو، جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دو۔ اگر اتنی ہمت نہ ہو، اتنا ایمان مضبوط نہ ہو، تو پھر اس کو قرض حسنہ پہ دے دو، کہ اس کو قرض دے دو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اپنا کاروبار چلا لے، اپنا جو بھی اس کی مسئلہ ہے اس کو حل کر لے اور سہولت کے ساتھ واپس کر دے۔ اگر اتنی بھی ہمت نہ ہو تو پھر نفع اور نقصان کے ساتھ اس میں شریک ہو جائے، اس کے کاروبار میں، کہ وہ کام کرتا رہے اس پیسے کو استعمال کر کے، اور جو نفع ہو وہ تقسیم کر لو، نقصان ہو تو بھی تقسیم کر لو، نفع ہو تو بھی تقسیم کر لو، یعنی دونوں بیئر کر لیں، نقصان ہو تو دونوں بیئر کر لیں اور نفع ہو تو دونوں بانٹ لیں۔ یہ تینوں جو ہیں یہ رائٹ ٹو دا سینٹر ہیں، حلال ہیں، جائز ہیں۔ ان میں
آرڈر کیا ہوگا؟ بیسٹ دے دینا، صدقہ و خیرات کر دینا. نمبر 2 قرض حسنہ دینا. نمبر 3 اس کے ساتھ کاروباری شراکت میں آ جانا، نفع اور نقصان کی شراکت میں. اور پھر دوسری طرف لیفٹ ٹو دا سینٹر وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے، وہ حرام ہے کہ کسی کو سود پر کوئی رقم دینا. سود کیا ہے؟ کہ اس کو کوئی رقم دینا اس طرح کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں اس سے کچھ آمدن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن میں تم سے اصل زر بھی واپس لوں گا اور تم سے سود بھی لوں گا، نفع بھی لوں گا. یہ سود ہے. یعنی کسی بھی کاروباری شراکت میں، خواہ اس کو نام ہم نے کاروباری شراکت کا دیا ہو، اگر پہلے سے انکم فکس کر دی جائے تو بھی وہ سود ہے. نمبر 2 نقصان میں انسان شریک نہ ہو تو بھی سود ہے. یعنی اوپن ہو کہ نفع اور نقصان میں شراکت بھی ہو اور پہلے سے انکم طے نہ ہو، تب وہ جا کر کاروبار بنتا ہے، ورنہ وہ سود بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی کام جو ہے وہ کیا جائے، پیسہ لگایا جائے، اس کو بھی سود کہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ من اکل قراء ارض بکتا فقد اکل الربا. من اکل قراء ارض بکتا فقد اکل الربا. جس نے مکے کی زمین کا کرایہ کھایا اس نے بھی سود کھایا. کیوں؟ مکہ مکرمہ جانا جو ہے یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کوئی اس سے ایکسپلائٹ کرے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ سود کے زمرے میں آ رہا ہے. آپ سوچیں گے کہ پھر ہم جو ہوٹلز کے کرائے دیتے ہیں وہاں پر عمرے کے لیے، حج کے لیے، وہ کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم زمین کا کرایہ نہیں لے رہے، ہم بلڈنگ کا کرایہ لیتے ہیں اور جو آپ کو سروسز دیتے ہیں ان کا کرایہ لیتے ہیں. لیکن جو روح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں، اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا وہ بھی سود ہے. تو فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو نابود کرتا ہے، مٹاتا ہے. اور بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اچھے بچے اچھا بھلا کاروبار کر رہے تھے اور خامخواہ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کا نشہ ان پر سوار ہوا اور پھر وہ کنگال ہو گئے. ابھی حال ہی میں نرالا سویٹس، یعنی لاہور کی ایک بہت بڑی دکان تھی، لاہور میں پہلے برانچز کھلی، پھر پورے ملک میں اس کی برانچیں کھلی، فیصل آباد میں بھی اس کی برانچ کھلی. لیکن بس ایسا بھوت سوار ہوا کہ ساری پراپرٹیز کو پلیج کر کے انہوں نے کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن سب کچھ چلا گیا، نرالا سویٹ بند ہو گئی. ایسے آپ کو بہت سی مثالیں مل جائیں گی. تو یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا ہے. یعنی جب انسان کو ہوش آ جائے تو پھر جو سود پر میں نے رقم دی ہے، فرض کیجئے ہم میں سے کسی نے رقم دی ہے، جب اسے ہوش آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت اس کے سامنے پہنچ جائے تو وہ چھوڑ دے کہ بھائی نہیں، بس مجھے تم اصل زر واپس کرو، میں یہ حرام گندگی میں تم سے نہیں لوں گا. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود نہ چھوڑا، فاذروا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم میں سے کوئی ہے اتنا مضبوط؟ کئی آتے ہیں لوگ میرے پاس بات کرنے کے لیے، وہی کہ انما البیع مثل الربا، فلاں چیز ایسے ہے. میں کہ میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، یہ فتویٰ تو مفتی صاحب آپ کو دیں گے کہ یہ فلاں چیز جو ہے یہ سودی کاروبار ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے موٹی سی بات کہتا ہوں کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے تکڑے ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکے تو گو ہیڈ.
ورنہ اگر آپ محسوس کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے لڑنے کی ہمیں سکت نہیں ہے تو گیو اپ، امیڈیٹلی اس کو چھوڑ دیں. تو الحمدللہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے نہیں لڑ سکتے، اور وہ اس کاروبار کا یا اس جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا خیال چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ ملک جس کرائسس کا شکار ہے، میری سجیشن جو ہے وہ یہ ہے، اگرچہ کوئی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کو یا حکومت کو مشورہ دوں، لیکن بہرحال جس فائنینشیل کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اس پر فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے تو فوری طور پر کم سے کم جو اندرونی سود ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو شاید اللہ تعالیٰ اسی سے ہمارے ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کو سہارا دے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو پوری دنیا کا رخ بدل دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں کہ جو کسی چھوٹے کو بڑا کر دیتے ہیں، بڑے کو چھوٹا کر دیتے ہیں. تو کیا عجب، جیسے صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو ہے وہ سامنے آیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں ساری دنیا اس میں ہاں ملائے گی، اور پاکستان کی نہ، اس نہ میں ساری دنیا جو ہے اس کے ساتھ شامل ہوگی. تو کیا جب یہی وقت ہو کہ جس میں بظاہر جو ہے ہمیں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں انڈیویجولی بھی اس کرائسس میں سے نکالے اور ہماری قوم کو بھی اس میں سے نکالے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. گھر میں اب سنتیں ادا کر لیجئے اور پھر مسجد میں تشریف لے آئیے. 1:50 پر دوسری اذان ہوگی اور پھر عربی خطبہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے.